السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہیں کلاس 10 انگلش یونٹ نمبر 6 کا پیج نمبر 82 ایکسرسائز۔ اس میں ایک پیسج دیا گیا ہے اور یہ قدر مشکل سوال ہے۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ کمپریہنشن پیسج ہے اور اس میں سے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہیں۔ اس میں سے جواب آپ نے خود تلاش کرنے ہیں اور کمپیریٹیولی مشکل ہے، اس کی آپ پریکٹس کیجیے گا۔ تو یہ ہے کہ بجائے سوال کو بالکل چھوڑ کے آ جانے کے، بہتر یہ ہے کہ بندہ کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالے۔ تو پہلے پیراگراف ہے پیج 82 پر، ایکسٹینڈنگ ریڈنگ۔ پہلے پیرا میں پڑھوں گا، اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی میں نے کی ہے، پلس جو مشکل الفاظ ہیں ان کے میننگز بھی ہیں اور ان کے انگلش میں میننگز بھی ہیں، اس سے زیادہ آسانی سے بندہ سمجھ سکتا ہے، اور اس کے اردو میں بھی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کریں اس چینل کو جو نیو ہے، اور اس کو شیئر بھی کریں۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکسٹینڈڈ ریڈنگ، توسیع شدہ پڑھائی۔ ریڈ دا گیون پیراگراف اینڈ ایگزامن ہاؤ این آتھر ڈیولپ اینڈ کنٹراسٹ دا پوائنٹ آف ویو of different characters or narrators in the text۔ تو کیا ہے مطلب اس کا؟ دیے گئے پیراگراف کو پڑھیں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ ایک مصنف متن میں مختلف کرداروں یا راویوں کے نقطۂ نظر کو کس طرح تیار کرتا ہے اور اس میں تضاد کیا ہے۔ کنٹراسٹ کا مطلب ہوتا ہے تضاد۔ راوی ہوتا ہے نریٹر، نریٹ کرنے والا، اس کو راوی کہتے ہیں، روایت کرنے والا۔ کریکٹر کردار ہے۔ دا ایڈونچر، ایڈونچر کا مطلب ہوتا ہے مہم جوئی۔ دا رکٹی بس، رکٹی کا مطلب ہوتا ہے شیکی، ہلتی جلتی ڈگمگاتی۔ ریٹلڈ کا مطلب ہوتا ہے شارپ ساؤنڈ، تیز آواز دینا۔ جیسے ایک امریکہ میں ایک سانپ ہے، اس کا نام ہے ریٹل سنیک، تو جب اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اس کی دم جو ہے اس میں سے آواز نکلتی ہے۔ اٹس وے اپ دا ماؤنٹین پاس، ہنگامہ خیز بس پہاڑی درے کی طرف بڑھی۔ اسپیٹنگ آؤٹ پفس آف اسموک دیٹ کلنگ، کلنگ کا مطلب ہوتا ہے ہولڈ یا گریپ یا اسٹک، اسٹک کا مطلب بھی چپکنا ہے، تو اسٹکر جس طرح ہوتا ہے۔ ٹو دا ایئر لائک وسپی گوسٹ، وسپی ہوتا ہے فائن یا تھن۔ ہنگامہ ہیز بس پہاڑی درے کی طرف بڑھی اور دھوئیں کے مرغولوں کو اڑا رہی ہے۔ یہاں پہ اسپیٹنگ آف پفس آف اسموک، اسپٹ کا مطلب ہوتا ہے تھوکنا، پف ہوتا ہے اس کے دھوئیں کے جو غبار ہے، اسموک دھواں، لیکن اس کی اردو ہوگا دھوئیں کے مرغولوں کو اڑا رہی تھی جو ہوشیار بھوتوں کی طرح ہوا کو پکڑ رہے تھے۔ یعنی بس اوپر اونچائی کی طرف جا رہی تھی، شور تھا بہت زیادہ، ہل رہی تھی، دھواں اڑا رہی تھی اور یہ دھواں ہوا کے ساتھ چپک رہا تھا۔ انسائڈ مایا، اندر کی طرف، مایا ایک لڑکی کا نام ہے۔ ہر فیس پریسڈ اگینسٹ دا ونڈو، اس کا چہرہ کھڑکی کے ساتھ دبا ہوا۔ فیلڈ دا فیملیئر تھرل، وہ محسوس کر رہی تھی مانوس سنسنی کو محسوس کر رہی تھی۔ تھرل کا مطلب ہوتا ہے فیلنگ آف ایکسائٹمنٹ، آف ایڈونچر۔ ایچ ٹوسٹ، ٹوسٹ کا مطلب ہوتا ہے رول، اسپن۔ پہاڑوں پہ موڑ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ہر موڑ اینڈ ٹرن، اس کا مطلب بھی موڑ ہوتا ہے، ہر موڑ۔ ایچ کرمبلنگ، کرمبل ہوتا ہے فالنگ ڈاؤن، ٹوٹتی ہوئی۔ اسٹون وال، پتھر کی دیوار۔ وسپرڈ ٹیلز آف فارگوٹن سویلائزیشن اینڈ ہڈن سیکرٹ، وسپرڈ ہوتا ہے سرگوشی کرنا، کان میں ہلکی سی بات کرنا۔ ٹیلز ہوتا ہے کہانیاں، داستانیں، آف فارگوٹن سویلائزیشن،
بھولی بصری تہذیبیں اینڈ ہڈن سیکرٹ، اور پوشیدہ رازوں کو، چھپے ہوئے راز کو سنا رہی تھی. یعنی وہ بس پہ سفر کر رہی تھی اور گزرتے جا رہے تھے. کچھ جگہیں ایسی تھیں کہ وہاں مکان یا گھر گرے ہوئے تھے، تو وہ گھر جو تھے وہ پرانی تہذیبوں کی کہانیاں سنا رہے تھے. ہر فادر پرسٹ بسائڈ ہر. پرسٹ کا مطلب ہے سٹ یا ریسٹ. اس کا والد، مایا کا جو والد ہے، وہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا. however was less enthusiastic. تاہم وہ کم پرجوش تھے جو مایا کے والد تھے. enthusiasm کا مطلب ہوتا ہے پیشنیٹ، یعنی جوش جس میں نہ ہو. he tugged. ٹگ کا مطلب جھٹکا دیا. جرک یا گریب یا پل. ایٹ his collar، اپنے کالر کو کھینچا. his bro. his brow. براؤ کا مطلب ہوتا ہے فور ہیڈ، پیشانی. فروڈ یعنی اس پر پریشانی تھی، جھریاں تھی. رنکلڈ یعنی انسان کے ماتھے پہ جھریاں تب ہی ہوتی ہیں جب وہ پریشان ہو، ود وری، پریشانی سے. دس از ٹو ڈینجرس مایا. یہ بہت خطرناک ہے مایا. ہی گرمبلڈ. اس وہ بڑبڑایا. کمپلین کرنا. مرمر کا مطلب بھی ہوتا ہے بڑبڑانا، بولنا، پریشانی میں بولنا. دس روڈ از بیئرلی پاسبل. یہ سڑک بمشکل چلنے کے قابل ہے. اینڈ وی ہیو ناٹ سین اندر سول فار آرس. اور ہم نے کئی گھنٹے کوئی انسان ادھر نہیں دیکھا. مایا اگرچہ could only point excitedly at the breathtaking vista. مایا صرف دیکھ سکتی تھی اس وقت، یعنی دیکھ رہی تھی. بریتھ ٹیکنگ کا مطلب ہوتا ہے جو دلکش. وسٹا کا مطلب ویو یا نظارے، پینوراما، بدلتے ہوئے مناظر. اسپرالنگ جو پھیلے ہوئے تھے، اسپریڈ آؤٹ بفور دیم، جس کے سامنے. پہاڑی سفر پہ بے شمار وادیاں ہوتی ہیں اور پہاڑ ہوتے ہیں، ایسے مناظر کو وسٹا کہا جاتا ہے. سنو کیپ پیکس. پیئرسنگ کا مطلب ہوتا ہے چھیدنا. دا ایجر اسکائی یعنی اتنی اونچی پہاڑیاں تھیں، چوٹیاں تھیں، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ پہاڑ کو بھی چیر رہی ہیں. ویلی کاروڈ ود جیڈ ریورس. اور جو نیلی ندیوں سے کھدی ہوئی وادیاں. جیڈ ہوتا ہے لائٹ بلو اور گرین. بلو اور گرین کا مکس ہوتا ہے. اینڈ این ایور شفٹنگ ٹیپیسٹری. ٹیپیسٹری کا مطلب ہوتا ہے پیس آف فیبرک ود پکچر، یعنی بنا ہوا کپڑا. آف ایمرلڈ. ایمرلڈ زمرد کو کہتے ہیں. برائٹ گرین کلر. ایمرلڈ ایک پتھر ہوتا ہے، اس کا رنگ جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گرین ہوتا ہے. اینڈ برنٹ سینا. اور جلا ہوا پیلا کلر، یلوش براؤن. یہ مٹی کا کلر جس طرح ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. فور ہر دس واز ناٹ اے ڈینجرس جرنی. فور ہر یعنی مایا کے لیے یہ ایک خطرناک سفر نہیں تھا، بٹ اے تھرلنگ ایکسپلوریشن، بلکہ ایک سنسنی خیز ریسرچ تھی. ایکسپلوریشن ایکسپلور کرنا، کھوج لگانا، سرچ کرنا. اے چانس ٹو لوز ہر سیلف ان دا وائلڈ. وائلڈ کا مطلب ہوتا ہے نیچرل انوائرمنٹ. بیوٹی آف دا ورلڈ. دنیا کی قدرتی خوبصورتی میں خود کو کھونے کا موقع تھا. دیر پرسپیکٹیوز یعنی پرسپیکٹیو پوائنٹ آف ویوز. فادر اینڈ ڈاٹر، باپ اور بیٹی کا جو نقطۂ نظر تھا. سو ویسٹلی ڈفرینٹ، بہت زیادہ مختلف تھا. یٹ یونائٹیڈ بائی دا شیئرڈ جرنی، اگرچہ اکٹھے سفر کر رہے تھے. مرر کا مطلب ہوتا ہے ریفلیکٹیو. پیراڈاکس، کنٹراڈکشن.
یعنی آئینہ دار کس چیز کا ہے؟ ایک تضاد کا. آف ایڈونچر، ایڈونچر کا مطلب ہوتا ہے ایکسائٹنگ ایکسپیرئنس اٹ سیلف. A dance between fear and exhilaration. Exhilaration ہوتا ہے joy یا happiness. خوف اور خوشی، رسک خطرہ اور جزا. ان کے نقطہ نظر باپ بیٹی بہت مختلف، پھر بھی مشترکہ سفر سے متحد، خود ایڈونچر کے تضاد کو ملاحظہ کرتے ہیں. خوف اور جوش، خطرہ اور انعام کے درمیان رقص. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کافی ڈفرینٹ ہے. کویشچن ہے واٹ ڈیڈ یو فائنڈ انٹرسٹنگ ان دا گیون نیریٹو، اسٹیٹ دا ریزن ٹو، کہ آپ نے اس میں کیا دیکھا مختلف، اس کی ریزن. دا موسٹ انٹرسٹنگ ان دا گیون نیریٹو از دا کنٹراسٹ بٹوین مایاز ایکسائٹمنٹ اینڈ ہر فادرس فیئر. مایا خوش تھی، پرجوش تھی، اور والد جو تھا وہ خوفزدہ تھا. A classic but powerful dynamic that captures the essence of adventure. Reason: this contrast reflects a universal truth about human experience. The same event can be perceived in dramatically different ways depending on one's mindset, past experience, or personality. Maya sees the crumbling road and remote landscape as a portal to discovery. مایا ایک خوشی محسوس کر رہی تھی while her father sees danger and uncertainty. اس کے والد کو خطرہ اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا تھا. This duality، یہ دورہ معیار، the dance between fear and exhilaration, risk and reward, is not just a poetic closing line. یہ صرف شاعرانہ لائن نہیں ہے، کافی نہیں ملائے، but a thoughtful commentary on how adventure often involves a tension between safety and exploration. It is also effective because it mirrors real life moment where generational difference or life experience shape our perceptions of risk. The narrative subtly waves in emotion, setting, and philosophical insight, making it more than just a physical journey. It becomes a metaphor for stepping into the unknown, something reader of any age can relate to. اس میں اگر آپ شروع کی چند لائنیں بھی لکھ لیں، پہلی چار، تب بھی بات بن جاتی ہے، لیکن اگر آپ زیادہ یاد کرنا چاہتے ہیں تو دیٹس مور دین انف، مچ بیٹر ہے. اس کے بعد کویشچن 2 ہے think about a similar happening, adventure, and reproduce in similar manner, linking new fact, terms, and concept with prior knowledge. یعنی اس پرانے علم کی بنیاد پر آپ اس جیسی ایک نئی کہانی بنائیں. تو بنا سکتے ہیں ہم. Here is a parallel passage that captures a similar adventure tone and style while integrating new facts, terms and concepts and building on prior knowledge. A journey to a volcano. ایک آتش فشاں کا سفر. اب جس طرح باپ اور بیٹی کا سفر تھا، وہ ایک پہاڑی علاقے میں گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے بیٹی جو تھی وہ خوش تھی، باپ جو تھا وہ تھوڑا پریشان تھا. اس میں بھی اسی کوئی نقطۂ نظر کو کہ ذہن میں رکھیں اور اس سے ملتی جلتی ایک کہانی بنائیں. The old jeep jolted its way down the gravel road into the heart of the Icelandic island. یہ آئس لینڈ ایک ملک ہے، وہاں پہ وہ سفر کر رہے ہیں، جیپ میں جا رہے ہیں. Its tire crunching over a volcanic rocks. جو آتش فشانی چٹانیں ہیں اس پہ اس کے ٹائروں کی آوازیں آ رہی ہیں. Sending up sprays of black dust that hung in the wind like ash from a distant fire.
اور ٹائروں سے جو ہوا اڑ رہی ہے وہ کالے رنگ کی ہے. تو پف آف اسموک ہم نے پہلے ہی اس میں پڑھا تھا. اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے بلیک ڈسٹ ہنگ ان دا وائنڈ، کہ دور کہیں آگ لگی ہوئی اور دھواں اڑ رہا ہے. ان سائڈ اس کے اندر ایان کلچڈ ہز کیمرہ، ایان نے کیمرہ پکڑا ہوا ہے. ہز بریتھ فوگنگ دا ونڈو ایز ہی اسٹارٹیڈ آؤٹ ایٹ دا اسٹارک. سریل بیوٹی انفولڈنگ بیونڈ دا گلاس. اس گلاس سے شیشے کے باہر بہت خوبصورتی ہے. ایوری جیڈڈ رج اینڈ سلفر، سلفر گندک کو کہتے ہیں، اسٹیک سلوپ whispered of tectonic turmoil of magma flows and glacier locked in an ancient tug of war. قدیم زمانے کی جنگوں کے حساب سے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سارے مناظر نظر آ رہے ہیں. beside him، اس کے ساتھ his older sister نادیہ. اب اس میں اس کے والد تھے، بڑے تھے، یہاں پہ اس کی بڑی بہن نادیہ. گرپ دا ڈیش بورڈ، ڈیش بورڈ کو زور سے پکڑا ہوا ہے. ہر نکلز وائٹ، اس کے جو ہاتھ کے نکلز ہیں، نکلز جو ہڈیاں ہوتی ہیں جو مکہ بناتے ہیں ان کو نکل کہتے ہیں. دس پلیس فیل لائک دا ایج آف دا ارتھ، وہ کہہ رہی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ دنیا کا کنارہ ہے. شی مٹرڈ، وہ بڑبڑائی. وی آر آورس فرام دا نیئرسٹ سیٹلمنٹ، ہم جو آبادی سے گھنٹوں دور ہیں. اف اینی تھنگ ہیپن، اگر کچھ ہو گیا، یعنی آبادی سے بہت دور ہیں. بٹ دیٹس ایگزیکٹلی دا پوائنٹ، کہتے ہیں یہی تو وہ نقطہ ہے. ایان ریپلائڈ، ایان نے کہا. آئیز گلیمنگ، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. دس از ویئر دا مڈ اٹلانٹک ریج سرفیس. وی آر لٹرلی کراسنگ دا باؤنڈری بٹوین دا یوریشین اینڈ نارتھ امیریکن پلیٹس، یعنی یورپ اور امریکہ کی جو پلیٹس ہیں زمین کے نیچے، وہ زلزلے والی جو تہیں ہوتی ہیں اس کے اوپر کھڑے ہیں. وہ بہت خوش تھا اس کا بھائی ایان. ہی ریممبرڈ دیئر جیوگرافی لیسن، تو یاد آیا اپنے جیوگرافی کا سبق. ہاؤ آئس لینڈ واز آ لیونگ جیولوجیکل ٹیکسٹ بک، زندہ ایک کتاب ہے آئس لینڈ ملک جو ہے وہ. ویئر کانٹیننٹ ڈرفٹ اپارٹ ایٹ 2.5 سینٹی میٹر پر ایئر، ہر سال 2.5 سینٹی میٹر وہ اس سے دور جا رہا ہے. دا لینڈ بینیتھ دیم واز ینگ، اس کے نیچے جو زمین ہے وہ نوجوان ہے. انسٹیبل ہے، پائیدار بھی نہیں ہے. اینڈ برمنگ ود جیولوجیکل انرجی، اور اس میں زمینی توانائی ہے. اسٹیم ہسٹ فرام ہڈن وینٹس، دا اسمیل آف سلفر تھک ان دا ایئر، اس میں سے بھاپ نکل رہی ہے، بھاپ کی آواز آ رہی ہے، اور سلفر گندک کی بدبو بھی آ رہی ہے. ایز دے راؤنڈیڈ اے بینڈ اے گلیشیئر کیپڈ والکینو لومڈ اہیڈ، جو ہی وہ آگے جاتے ہیں تو ایک گلیشیئر والا والکینو نظر آتا ہے. دیکھو، لک. ونس فیئرڈ ایز دا گیٹ وے آف ہیل ان میڈیول یورپ، کہ یورپ کے میں ایک جہنم کا دروازہ ہے. اٹس سلوپس ور بیئر اینڈ بلیک. نادیہ لکڈ انیزی، یعنی اس کی جو سلوپس ہیں، اس کی ڈھلانیں جو تھیں وہ بالکل بیئر تھیں، ننگی تھیں اور بلیک تھیں، تیز تھیں. نادیہ کو انیزی محسوس کر رہی تھی، یعنی کمفرٹ نہیں اس کو مل رہا تھا. دس volcano has erupted more than 20 times since the 9th century. 9ویں صدی سے لے کر اب تک یہ 20 دفعہ پھٹ چکا ہے. We are sitting in a geological pressure cooker. ہم پریشر کوکر کے اوپر بیٹھے ہیں، زمین کے پریشر کوکر پر بیٹھے ہیں. ایان though was captivated to him. This landscape was not hostile but awe-inspiring. A remember of the earth's restless energy of deep time and transformation. His sister saw danger, he saw resilience.
اس کی بہن کو خطرہ لگ رہا تھا اور وہ پرجوش تھا، ایکسائٹیڈ تھا. Their perspective, caution and curiosity, fear and fascination reflected the dual nature and adventure itself, the negotiation between comfort and courage. آرام اور حوصلے کے درمیان، بہادری کے درمیان، بٹوین دا ناؤن اینڈ ان ناؤن، جانے ہوئے اور انجان کے بارے میں. ایز دا ویکل crept onward into the lava scarred valley, the silence between noise. Question 3 ہے choose words and phrases from the given paragraph and deduce the meaning in unfamiliar words from the given context using contextual clues. rickety context میں کیا ہے؟ context کہتے ہیں سیاق و سباق یا حوالے کو. The rickety bus rattled its way up the mountain pass. clue کیا ہے؟ detection، اس کا نتیجہ نکالنا، کھوج لگانا. It rattled was old and going up a dangerous mountain road. Deduce meaning کیا ہیں اس کے؟ اخذ کردہ meaning، معنی. rickety meant old, shaky اور likely to break down. پرانا، ہلنے والی اور شاید یہ ٹوٹ بھی جائے. rickety. نمبر 2 ہے rattled. The rickety bus rattled its way. Clues کیا ہے؟ associated with an old bus and rough movement. rattled کا مطلب ہے آوازیں دینا. reduce meaning کیا ہے؟ rattled means moved noisily اور unsteadily. شور بھی کر رہی ہے اور آرام سے بھی نہیں چل رہی. wispy. context puff of smoke that clung to the air like wispy ghost. clue کیا ہے؟ compared to ghost, likely thin or floating. reduce meaning کیا ہے؟ wispy mean thin, delicate نازک and light اور ہلکا. thrill چوتھا thrill ہے. context کیا ہے؟ مایا. felt the familiar thrill of adventure. clues کیا ہے؟ connected to excitement, exploration. reduce meaning ہے thrill means a sudden feeling of excitement or joy. vista. A point excitedly at the breathtaking vista sprawling before them. clue کیا ہے؟ describe as breathtaking, includes mountain and valleys. reduced meaning کیا ہے؟ vista mean wide and beautiful view. نمبر 6 اس میں سے آپ 4-5 بھی لکھ لیں تو بہت ہے، لیکن میں سارے بتا رہا ہوں 10 ہیں. اس میں جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ یاد رکھ لیں، جو آپ کو آسان لگے وہ اسے 4-5 بھی لکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے. وسٹا اسپرالنگ بفور دیم. کلوز کیا ہے؟ اٹس لارج, wide and filled with detail like valley and river. Reduced meaning کیا ہے؟ sprawling means spreading out over a large area, بہت بڑے علاقے پر پھیلے ہوئے. Tapestry context کیا ہے اس کا؟ سیاق. حوالہ کیا ہے؟ حوالہ یعنی کہ جو پیراگراف میں ہے an ever shifting tapestry of emerald green and burnt sienna. Blue کیا ہے؟ describe a mix of natural color and landscape. Reduced meaning کیا ہے؟ tapestry mean a rich varied pattern or scene, often metaphorical. metaphor استعارہ. paradox کیا ہے؟ mirror the paradox of adventure itself. Clue کیا ہے؟ it contrast fear and excitement, danger and reward. Reduced meaning کیا ہے؟ paradox mean a situation with seemingly contradictory element that actually reveal a truth. Exhilaration, the dance between fear and exhilaration. Clues: opposed to fear, suggesting something uplifting or energizing. Reduced meaning کیا ہے؟ feeling of great happiness,
एंड एक्साइटमेंट। लास्ट है रिवार्ड, कॉन्टेक्स्ट रिस्क एंड रिवार्ड, क्लूज पेयर्ड विद रिस्क, समथिंग गेन्ड एट द एंड। रिड्यूस मीनिंग क्या, रिवार्ड मीन बेनिफिट और पॉजिटिव आउटकम फ्रॉम। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।